آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں 12 رجب بدھ کا دن، لوگ اس عمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شخص بھی 12 رجب کے دن یہ تسبیح خود پڑھتا ہے یا اپنے گھر میں پڑھواتا ہے وہ شخص ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ تسبیح بڑی آسان سی ہے، ایک مرتبہ یہ چند سیکنڈ کا عمل ضرور آزمائیے گا، اس میں کوئی پیسے نہیں لگنے والے، بڑی آسان تسبیح ہے۔ آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو اس پر ابھی اس تسبیح کو شروع کر دیں، اور اگر آپ کسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ آج 12 رجب کے دن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے جو اسم میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے بندہ ویسے بھی صاحب کشف ہو جاتا ہے، اس کو وہ تمام غیبی چیزیں بھی اس بندے پر ظاہر ہو جاتی ہیں، باطنی چیزیں بھی اس بندے پر ظاہر ہو جاتی ہیں جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی وضاحت بتانے سے پہلے اس تسبیح کے پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں اور مختصر انداز میں آپ کو اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ آپ ذرا سمجھیے گا کہ آج آپ کا یہ بڑا قیمتی دن ہے اور یہ بڑا قیمتی وظیفہ ہے، اس کو آج ضرور کیجئے گا۔ چند سیکنڈ کا عمل یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ دیکھیں جو اسم بتانے لگا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالی ہے، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، اسے بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان اسم پاک جو بتانے لگا ہوں سمادو یا سمادو یا سمادو یا سمادو، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ میں آپ کو اس کی ترتیب سمجھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بے نیازی والے، یعنی کہ اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور کو یہ شرف حاصل ہی نہیں ہے۔ اس کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت وسعت والا ہے۔ سمد ہر چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بالا کوئی چیز نہ ہو، یعنی کہ میں آپ کو بتا دوں حضرت علی المرتضیٰ کا بھی فرمان ہے کہ سمادو کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بالا تر کوئی نہ ہو، جس سے اوپر کوئی نہ ہو، وہ رب کی ذات ہے۔ اس لیے جو بندہ یہ اسم پاک پڑھتا ہے رب اس بندے کو لوگوں سے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں کرتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بھی اس لفظ پاک کی تفسیر یہی ملتی ہے۔ وہ بھی فرماتی ہیں کہ سمد اللہ کی وہ ذات ہے، وہ اس کی صفت ہے اور اس کی شان ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم کی بارش کرتا ہے اور ان کی زبان میں صداقت پیدا کرتا ہے اور ان کی ذات کو دوسروں کے لیے اظہار محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ اور یہ اس میں پاک ویسے بھی جمالی ہے اور اس کے ٹوٹل اعداد جو ہیں وہ 134 ہیں۔ اب میں اس کی تسبیح کے بارے میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ آپ نے اس کو آج 12 رجب کے دن کیسے پڑھنا ہے۔ اب توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، اگر 12 کو نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ اس کو 13 کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس عمل کا فائدہ ہے کہ اگر 12 رجب کو نہیں پڑھا تو پھر 13 کو اس تسبیح کو پڑھ لیں، اگر 13 کو بھی نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ اس کو 27 کو جا کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ شب معراج کے دن۔ یہ مہینے کے اندر 3 دن بڑے افضل ہوتے ہیں، بڑے اہم ہوتے ہیں، اور یہ تسبیح اگر ان 3 دنوں میں پڑھی جائے تو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شخص کسی کا عمر بھر محتاج نہیں ہوتا، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، اس کو کسی سے رزق نہیں مانگنا پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو خزانہ غیب سے اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ عمر بھر اس بندے کی کبھی جیب خالی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ لوگوں کے دنیا کے دندے سے بے نیاز ہو جائیں گے، اس کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی کبھی جیب خالی نہیں ہوتی، وہ جتنا بھی خرچ کرتا رہے اس کی جیب خالی نہیں ہوگی۔ جب بھی اسے کبھی کوئی مالی ضرورت درپیش ہو تو کہیں نہ کہیں سے اس کی ضرورت کا انتظام ہو جاتا ہے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ مشاہدے لوگوں نے اس عمل کے ذریعے کیے ہیں، اس لیے یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں، یہ عمل چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ عمل کرنے والا ہے، یہ تسبیح چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ لازمی آج کرنے والی ہے۔ یہ یا سمادو یا سمادو یا سمادو یا سمادو یا سمادو، اس کے اول آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، اور اگر آپ کے وظائف کے اندر تاثیر میں کمی ہے،
آپ کو کسی وظیفے کا اثر ملتا ہے، کسی کا نہیں ملتا، یا کچھ دن ملتا ہے اس کے بعد پھر رک جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ روزانہ کی بنیاد پر ہماری اس ٹیم کا حصہ بنے جو 50 مرتبہ روز درود پاک پڑھتے ہیں اور کمنٹ میں ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ یہ عمل صرف 21 دن مسلسل کر لیں، درود پاک آپ روزانہ 50 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ایک مرتبہ سب مل کر پڑھیے گا۔ پھر جو شخص بھی 21 دن تک ہمارے ساتھ درود پاک پڑھے گا اور بتاتا رہے گا، انشاءاللہ ڈیلی کی بنیاد پر اس کے لیے دعائے خیر ہوگی اور اس کے تمام وظائف اس کے لیے اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کو وظیفوں کی تاثیر ملنا شروع ہو جائے گی، غم ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، جسمانی اور روحانی اس کو فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر ساری زندگی پڑھنا چاہتے ہیں تو ساری زندگی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر صرف مشکلات کو حل کروانے چاہتے ہیں تو پھر صرف 21 دن ہماری ٹیم کا حصہ بنے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور ضرور اس درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ صرف 3 دن کی دوری پر، تیسرے دن ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے حالات کدھر سے کدھر کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا ہر دن بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اور 21 دن کے اندر مکمل طور پر آپ کی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی صفائی بھی ہو جائے گی، آپ کو ذہنی اور جسمانی سکون بھی ملے گا، آپ کا رزق بھی بڑھ جائے گا۔ اور یہ عمل آج لازمی طور پر کیجئے گا، یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بندہ صاحب کشف کیسے بنتا ہے، یہ اس میں پاک جو بتایا اس کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ مل کر ذرا پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ وہ اسم پاک ہے، یہ وہ درود پاک ہے جو آپ نے اس کے اول آخر پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک تسبیح آپ نے وہ پڑھنی ہے جو بھی میں آپ کو بتانے لگا، اس کے بعد آپ کو جو اس اسم پاک کی تعداد بتاؤں گا وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اینڈ کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب بھی ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ اگر کوئی بندہ صاحب کشف بننا چاہتا ہے، صاحب کشف بننے کے لیے یہ عمل بہت پر تاثیر ہے۔ جو شخص بھی اس کو 11,000 مرتبہ پڑھے گا اور انشاءاللہ ایک تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک اس کے لیے کشف کا راستہ کھول دیا جاتا ہے، یعنی کہ باطنی آنکھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کو پہلے ہی پتا چل جائے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا میری کس کام کے اندر بہتری ہے، اور انشاءاللہ اس کی باطنی آنکھ کھل جائے گی اور خود وہ تمام ان چیزوں کا مشاہدہ کرے گا۔ اگر اسے ساری عمر پڑھتا رہے تو اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ انشاءاللہ ہماری گارنٹی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے بزرگوں نے کہا تھا میں ویسے اسی طرح عمل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی اسی طرح اس کی حفاظت کر لیتے ہیں تو آپ عمر بھر کی محتاجی سے بچ جائیں گے، لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دے گا، صرف آپ اللہ کے محتاج رہیں گے اور ساری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا، خاص بندہ بنا لے گا۔ آپ اس کو 11,000 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں، آپ چند دنوں کے اندر صاحب کشف بن جائیں گے۔ یہ اس عمل کا خاصہ ہے۔ تو اس کے بعد جو آج رزق کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ویسے اس اسم پاک کا لوگ عامل بھی ہوتے ہیں، جو اس کا عامل بن جاتا ہے وہ تو سمجھ لیں کہ اس کے کاروبار میں تو اتنی خیر و برکت ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو وہ الفاظ میرے پاس نہیں کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ لیکن آج کا جو عمل بڑا خاص ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کا جو عامل بننا چاہتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، بھوک افلاس ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، اور کسی کو اگر بری عادتیں ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ اپنے پورے پیر و مرشد سے اجازت لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہماری اجازت کی اس میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آپ اس عمل کو اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کا عمل جو خاص بتا رہا ہوں اس کو آج آپ نے لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ توجہ کریے گا ذرا، جو ترتیب جو طریقہ بتایا اس اسم پاک کو آج کے دن آپ چلتے پھرتے یا اٹھتے بیٹھتے یا آپ کسی ایک جگہ بیٹھ کر سب سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لینا استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر اول آخر جو درود پاک بتایا ہے اس کے مطابق آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ اسم پاک جو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، اس اسم پاک کو آپ نے جس کا مطلب ہے بے نیاز، تو انشاءاللہ آپ بے نیاز ہو جائیں گے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم پاک ہی ایسا ہے کہ جو پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ پھر اس کو زندگی بھر کی محتاجی سے بچا لیتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آپ نے اس کو جب پڑھنا ہے تو 134 کی تعداد میں، بڑا آسان سا یہ اسم ہے، آپ نے 134 کی تعداد میں، کیونکہ اس کے اعداد اتنے ہیں، جمالی عمل ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوگا انشاءاللہ۔ جو مانگیں گے اس کے بعد آپ کو مل جائے گا، لیکن مانگنا آپ نے سر سجدے میں رکھ کر ہے اور حضور کی معراج کا وسیلہ دے کر مانگنا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت بھی قریب ہے 13 رجب کو، اگر اس دن پڑھیں تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت سے مانگیے گا انشاءاللہ، جو زبان سے نکال لیں گے وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔